السلام علیکم جی، ہمارے علی آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ لاہور اچرا کے ٹیوشن سینٹر میں 10 سالہ معصوم نعیمہ کی پراسرار موت۔ کیا باتھ روم میں جو قاتل ہے وہ پہلے سے موجود تھا؟ کیس کا رخ کس نے تبدیل کیا؟ والد نے کس پر قتل کا الزام لگایا؟ 2 سال پہلے جو ہے وہ کیا ہوا تھا؟ بہن کا انتہائی چونکا دینے والا بیان، نعیمہ پر جنات کے سائے تھے، پہلے بھی پھندہ لگانے کی کوشش کی، جنات نے نعیمہ کو مار دیا۔ غربت نہیں، جہالت سب سے بڑا مسئلہ۔ کیا خود باتھ روم میں رسی جو ہے وہ اڑ کر آ گئی؟ کیا یہ سب کچھ جادوئی طریقے سے ہوا؟ کیا یہ سب کچھ آصیب نے کیا؟ کیا یہ سب کچھ جو ہے وہ خود بخود ہوتا گیا اور کسی کو پتہ نہیں چل سکا؟ کیا 10 سال کی بچی اپنی جان خود لے سکتی ہے؟ اگر جان لینی تھی تو اپنے گھر کے کسی کمرے میں کیوں نہیں لی؟ ایک چھوٹے سے باتھ روم میں جہاں پر پھندہ لگانے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا، وہاں پر وہ بچی جان کیوں لے گی؟ کیا سب نے اس کیس سے اپنی جو ہے وہ انرجی ہٹا لی؟ سب نے اس کیس کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا؟ کیا سچ میں جنات آئے، مارا اور اس بچی کو وہاں پہ پھینک دیا؟ آج کی ویڈیو میں اس پر بات کرتے ہیں۔ ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کے سپورٹ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں۔ ویڈیو آپ نے آخر تک ملاحظہ کرنی ہے۔ اچرا ٹیوشن کے واش روم میں قتل ہونے والی معصوم نعیمہ کے پاس رسی کہاں سے آئی اور رسی سے پھندہ کیسے لیا؟ اگر لینا تھا اور بڑے طریقے تھے اپنے آپ کو مارنے کے، وہ بچی اتنی مشکل سچویشن کیسے ہینڈل کر چکی؟ کیسے اس نے کیا؟ اتنی مشکل سچویشن میں خود کو کیوں ڈالے گی؟ ایک منا سا چھوٹا سا باتھ روم جہاں پہ رسی لگانے کی کوئی جگہ بھی نہیں تھی۔ اس کا جواب ابھی تک پولیس کے پاس تو نہیں، لیکن پولیس نے اس کیس کو جو ہے وہ کہانیاں سنا کر بند کر دیا۔ اچرے میں 12 سالہ نعیمہ کی پراسرار ہلاکت کے حوالے سے ابھی اہم ترین پیش رفت سامنے آئی ہے۔ بچی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ انویسٹیگیشن پولیس کو موصول ہوئی۔ پولیس نے کہا کہ 12 سالہ بچی نعیمہ نے خودکشی کی، اپنی جان خود لی ہے۔ پولیس نے یہ کہہ کر بات کو ختم کر دیا کہ بچی نے، ہمیں جو شواہد ملے ہیں اس میں بچی نے اپنی جان خود لی ہے۔ بچی کے گلے پر رسی کے نشانات تھے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بچی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، بچی کے جسم پر کوئی تشدد نہیں تھا۔ پولیس نے کہا بچی کے جسم کے اعضاء فرانزک لیب میں بھجوائے گئے۔ واش روم سے ملنے والی رسی جو ہے وہ ہم نے جمع کر لی۔ پولیس ذرائع نے کہا بچی نعیمہ پہلے بھی دوپٹے کے ساتھ اپنی جان لینے کی کوشش کر چکی ہے۔ فرانزک رپورٹ میں کیس کے حوالے سے مزید حقائق بھی سامنے آئے۔ 12 سالہ نعیمہ کی ہلاکت کا مقدمہ اس کے والد عدنان کی مدیت میں تھانہ اچرا میں درج ہے۔ یہ دردناک واقعہ 9 جولائی کو پیش آیا۔ ایک رکشہ ڈرائیور عدنان، اس کی 3 معصوم بیٹیاں جن میں سے بڑی 12 سال کی، 10 سال کی نعیمہ اور 8 سال کی جو بچی ہے وہ شامل ہے۔ پچھلے 1.5 سال سے اچرا کے ایک ٹیوشن سینٹر میں بچے پڑھنے جاتے ہیں جو کہ گھر کے پاس ہے۔ یہ ٹیوشن سینٹر 2 سگی بہنیں جو ہیں وہ اپنی 2 منزلہ گھر کے اوپر والے حصے میں چلاتی ہیں، جہاں محلے کے 15 سے تقریباً 18 بچے زیر تعلیم ہیں۔ 9 جولائی کو دوپہر 1:15 بجے تینوں بہنیں ہنستی کھیلتی، کسی نے اپنی جان لینی ہوگی تو ہنستے کھیلتے بڑے نارمل طریقے سے بچہ جو ہے جائے گا۔ تقریباً 4:15 بجے 10 سالہ نعیمہ واش روم جانے کی اجازت دے کے نیچے والی منزل پہ جاتی ہے، لیکن 15-20 منٹ تک وہ نہیں آتی۔ دونوں بہنیں پریشان ہو کے بقول ان کے نیچے جاتی ہیں۔ باتھ روم کا دروازہ اندر سے بند نہیں تھا، لیکن جیسے ہی وہ اندر جھانکتی ہیں تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ بچی اتنی چھوٹی ہے کہ وہ اندر سے باتھ روم کا دروازہ تو بند نہیں کر سکتی، لیکن اتنی بڑی ہو گئی کہ اس نے اپنی جان ایک چھوٹے سے باتھ روم میں بغیر کسی چیز کے لٹکے پتہ نہیں کیسے دے دی۔ اچھا، نعیمہ بے ہوش تھی، زمین پہ پڑی تھی، پانی چھڑکنے کے باوجود ہوش نہیں آیا۔ باپ کو بلایا، فوری رکشے میں ہسپتال لے کر بھاگا، مگر افسوس پہلے ہی دم توڑ چکی تھی۔ ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے اس کے گلے پر رسی کا واضح نشان تھا۔ مطلب اگر میں اپنی جان لینے کی کوشش کروں تو رسی سے میں کب تک اپنی گردن کو دبا پاؤں گی؟ کیا ایسا پاسبل ہے؟ کامنٹ ضرور کریے گا، بتائیے گا۔ میرے شاید کم عقل ہوں، زیادہ سمجھ بوجھ نہیں ہے میرے میں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ میں سے کسی کو سمجھ آ رہی ہے یہ والا پوائنٹ تو ایکسپلین ضرور کریے کامنٹس میں جا کے۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے پوسٹ مارٹم کروایا، تصدیق ہوئی موت رسی سے گلا گھٹنے اور دم رکنے کی وجہ سے ہوا۔ اچھا، باتھ روم سے وہ رسی برآمد ہو گئی، رسی کہاں سے آئی؟ لیکن پولیس انویسٹیگیشن میں سب سے بڑا دھماکہ تب ہوا جب معصوم نعیمہ کی سگی بہن نے پولیس کو ایک انتہائی ہوشربا لرزہ خیز بیان دیا۔ بہن نے دعویٰ کیا نعیمہ پر جنات کا سایہ۔ اچھا، اور 2 سال پہلے جب اس کی عمر بڑی کم تھی اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اچھا، دوسری طرف سے والد عدنان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس دعوے کو مسترد کر دیا۔ وہ محض بچوں کا ایک کھیل تھا جس میں بچی نے دوپٹے سے پھندہ بنانے کی کوشش کی تھی، اس کا جان لینے سے کوئی تعلق نہیں۔
जन्नात वाली कहानी भी घर से निकाली गई, उसके बाद अपनी जान लेने की कहानी भी घर से निकाली गई। घर वालों ने बयान दिया है कि ये ख़ुदकुशी नहीं है, ये कत्ल है, हमारी बच्ची को मारा गया, फिर यू टर्न लिया गया फैमिली की जानिब से। असल कहानी क्या है, मतलब समझ से बालातर है। फैमिली ने आकर क्लेम किया हमारी बच्ची कभी जान नहीं ले सकती, इतनी छोटी बच्ची कैसे जान ले सकती है, उसको कत्ल किया गया। फैमिली ने ऑन रिकॉर्ड बोला। और उसके बाद अब उनकी छोटी बहन, मतलब एक बहन का बयान आ रहा है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक छोटी सी बच्ची, उसको फंदे और मौत का पता होता है, जो 8 साल की है, जो बयान दे रही है इस वक्त। कुछ लोग इसे जन्नात का साया करार दे रहे हैं कि जन्नात जो हैं वो आए और जन्नात का साया था और उन्होंने बच्ची को मार दिया। हाय, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया जो है ना, बहुत बड़ा अलमिया, वो गुर्बत नहीं है। ऐसा लगता है कि जहालत ज़्यादा बड़ा अलमी है, जहालत पर मबनी सोच ज़्यादा बड़ा अलमी है। क्या बाथरूम में रस्सी खुद ब खुद उड़कर पहुंच गई, या फिर सच में जन्नात ने ला के दी? सब कहानियाँ तफ्तीश का रुख मोड़ने के लिए बनाई गई। और दिल दिला देने वाले वाक़े पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई बदतरीन गफलत है, जुल्म है, या कुछ और है, या सच में जिन्होंने आके उस बच्ची को मार दिया? कमेंट ज़रूर करिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने के बाद।